نظر ہی نہیں آتا ایسا شخص۔ ایک دن میرا نبی منبر پہ آیا، فرمایا صحابہ میرا ایک غلام ہے، نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے، لیکن رب اس سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتا ہے، اور رب کا اتنا پیارا ہے کہ وہ جب وہ کچھ ٹھان لیتا ہے تو رب کو منوا لیتا ہے۔ یہ میرے نبی نے بات کی ہے، میرے نبی نے بات کی ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا میرا چاہنے والا ہے۔ حضور آپ سے اتنا پیار کرتا کبھی آیا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجبوری ہے اس کے آگے، اس کے گھر میں معذور ماں ہے۔ معذور کیسی؟ اس کو دکھتا نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے، وہ ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، ماں اسے نہیں چھوڑ سکتی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جانتے ہیں یوں ہی سرکار اویس کرنی کے تذکرے نہیں ہو رہے، حضور سے عشق اتنا تھا، اتنا تھا، اتنا تھا کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا، اس سے پوچھتے کہاں سے آیا ہے، وہ کہتا حضور کا مدینہ دیکھ کے آئے۔ پھر آپ کہتے پھر تو نے میرے محبوب کو بھی دیکھا ہوگا، تو وہ کہتے ہاں، کہتے بتا میرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا۔ جب یہ باتیں ہوتی ان کی آنکھیں برستی، بتا وہ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو لب کیسے لگتے ہیں، کہ جب ان کی پلکیں اٹھتی ہیں تو پھر تو غیرت کے پردے خدا کی قسم کیسے لگتے ہیں وہ۔ تو زبانے والا دیکھتا پھر حضور کی باتیں کرتا، آپ اونٹنی کا دودھ نکالتے اس کو پلاتے اور کہتے جتنی دیر لگے نا میرے حضور کی باتیں بتاتا رہے، میرے حضور کی باتیں بتاتا رہے۔ جب آپ سے یہ بات ہوتی اور ساری باتیں ہو جاتی وہ چلا جاتا، پھر کہتے کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا، کاش میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا۔ آپ گھر آئے، ماں کے پیر دبا رہے ہیں، اور ماں کے پیر دباتے دباتے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا۔ جب ماں کے پیر پہ آیا نا تو ماں وہ ہوتی ہے جو آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کا درد محسوس کر لیتی ہے، صرف آنسوؤں کی گرمی سے پیر دبا رہے ماں کے، ماں تو نابینا ہے، جیسی آنسو کا قطرہ گرانا ماں کہتی ہے لال اویس کیا بات ہے، خیر تو ہے نا، آج بڑا بے قرار لگ رہا ہے۔ رو کے کہتے امی آج عشق رسول میں ایسا درد ہے سینے میں، اگر میں مدینے نہ جا سکا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ امی قافلہ مدینے جا رہا ہے، اجازت دے تیرا لال بھی محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ماں نے بیٹے کے آنسوؤں کا احساس کیا، کہنے لگی چل ٹھیک ہے بیٹے جا تو رہا ہے، لیکن وعدہ کر سورج چھپنے سے پہلے پہلے آ جانا ہے، پہلے پہلے آ جانا ہے۔ سرکار اویس کرنی نے کہا امی ٹھیک ہے، جیسی اجازت ملی ہے جلدی جلدی ساری تیاریاں کی ہیں، ماں کے کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، سارا کچھ کر کے صبح قافلے کے ساتھ نکلے ہیں۔ ایک ہی تصور، ایک ہی خیال تھا، آج یار کا دیدار ہونے والا ہے، آج محبوب کا دیدار ہونے والا ہے، آج ان کو آنکھیں دیکھیں گی جن کے تصور میں زندگی گزر گئی ہے، آج وہ جلوہ سامنے ہوگا جس کی باتیں زمانے سے سنتا رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ تصور لے کے چلا جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، قافلہ تھک کے آرام کر رہا ہے۔ اویس کرنی نے وقت کو دیکھا، سورج اپنی رفتار سے چھپنے جا رہا ہے، خیال آیا ماں نے کہا تھا بیٹے اویس سورج چھپنے سے پہلے آ جانا، یہ سوچ کر کے آپ نے اپنا آرام تیاگ دیا، قافلہ تو ٹھہرا رہ گیا، آپ نے دوڑ لگائی ہے، چلتے چلتے مدینے کی سرحد آ جاتی ہے۔ بچوں کو کھیلتے دیکھا، کہتے شہزادو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، بچوں کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے عجیب دیوانہ ہے، یہ بچوں سے لپٹ رہا ہے۔ آپ کہتے تھے شہزادو تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے، کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے، تم اس شہر میں سانسیں رہتے ہو جس میں میرا یار سانسیں لیتا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچوں کو سینے سے لگاتے، پیار کرتے، پھر کہتے شہزادو بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا۔ کسی نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا، کہا فلاں سے بات کرو، ان سے پوچھا نبی کہاں ہے، انہوں نے کہا مسجد نبی میں ملیں گے یا حجرہ عائشہ میں ملیں گے۔ جائے دوڑ کر کے آپ آئے ہیں، وقت کی قلت تھی، آ کر کے آپ نے مسجد
صفی کے دروازے پر جیسی دروازہ کھول کر کے دیکھا حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا، پھر خیال آیا کہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوں گے، آواز دے کے کہتے ہیں ام المومنین مجھے مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کا پردیسی ہو، کا ٹھہر جا انتظار کر لے، تو جس سے ملنے آیا ہے وہ ابھی ابھی باہر جا چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا ویسے کرنی کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے، کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ کہا کب تک آئیں گے؟ کہا یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ سرکار ویسے کرنی بے قرار ہو کر کے کبھی محراب دیکھ رہے ہیں، کبھی منبر دیکھ رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے کھڑے ہونے کے مصلے پہ نگاہیں جاتی ہیں، پھر خیال آتا ہے ام المومنین آپ سائیڈ سے ہو جائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا محبوب کو تو نہ دیکھ سکا، محبوب کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو دیکھ لو، جس مسند پہ میرا محبوب تکیے لگا کے بیٹھتا ہے میں اس مسند کو چومنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب اویس اندر آئے تھے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہے پورے کپڑوں پر، دیکھنے میں دیوانہ لگ رہے ہیں، کبھی دیوار چوم رہے ہیں، کبھی محراب چوم رہے ہیں، کبھی منبر سے لپٹتے ہیں، کبھی کھجور کے ستونوں سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی حضور کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو چومتے ہیں۔ ام المومنین کہتی ہے ارے اگر اتنا ہی عشق ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے مجبوری ہے ماں، اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہہ کے اویس روتے ہوئے پلٹے گئے۔ تاریخ گواہ ہے ادھر اویس نے مدینہ چھوڑا ہے، ادھر میرا نبی مسجد نبی میں آیا ہے، آقا کریم نے قدم رکھا ہے، آتے ہی لمبی لمبی سانسیں لی ہے۔ جب لمبی سانسیں لی ہے عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لمبی سانسوں کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں خوشبو بتا رہی ہے، میرا یار آ کر کے گیا ہے، میرا دیوانہ آ کر کے گیا ہے۔ آقا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہتے ام المومنین بتاؤ تو صحیح کون آیا تھا؟ کہا آقا وہ جو آیا تھا اس کے بال کھلے تھے، کپڑوں پہ مٹی لگی تھی، دیکھنے میں دیوانہ لگ رہا تھا اور ایسا عاشق تھا، کبھی منبر سے لپٹ کے رو رہا تھا، کبھی چٹائیوں سے لپٹتا تھا، کبھی کھجور کے ستون سے لپٹتا تھا۔ آقا میں نے اس سے کہا تھا ٹھہر جا، اگر اتنا ہی پیار ہے تو انتظار کیوں نہیں کر لیتا؟ کہتے محبوب اس نے یہ کہا تھا اگر وقت ہوتا پوری زندگی اس کی راہوں میں گزار جاتا۔ آقا کریم کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا عمر تم نہیں سمجھے، یہ جو آ کے گیا ہے یہ کوئی اور نہیں، میرا دیوانہ۔ اب ویسے کرنی اس جگہ سے گزر کے چلا گیا۔ وقت کم ہے میرے بابو، بس ذرا سنے۔ جب اتنی بات کہی نا فرماتے عمر جلدی کرو بھائی، اس کا ایکو کم کرو، کہتے عمر جلدی کرو۔ کیا؟ آقا ارشاد فرمائے میرے اویس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جب تک عمر تلاش کرتے نکلتے حضرت اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ اور بھائی میرے مرشد تاج الشریعہ مکہ شریف گئے، مدینہ جانے کی تمنا تھی، وہیں سے واپس کر دیا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ یہ تو سبھی کی تمنا ہے، یہ 1400 سال کے بعد کے عاشق کی تمنا ہے، پھر نبی کے اویس کی تمنا کیا رہی ہوگی؟ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ کہتے ہیں واپس پلٹے، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جا چکے، مجھے نہیں ملے۔ حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ادھر اویس قرنی اپنے وطن آئے اور جیسی دروازے پہ دستک دی، آواز نہیں لگائی، اندر سے آواز آئی اویس آ گئے ہو؟ جی امی، بس اتنا کہا، پیر دبانے بیٹھ گئے۔ ماں تھی نا، وہ تو خوش تھی، آج میرے لال کو مراد مل گئی، آج میرا لال جس کے عشق میں تڑپ تڑا اسے دیکھ کے آیا۔ کہتی بیٹے اب بتانا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا تھا، اب تو دیکھ کے آیا ہے نا، بتا جب وہ تجھ سے ملے اور تو ان سے ملا تب کیسا لگ رہا تھا۔ چیخ نکل گئی سرکار اویس قرنی کی، ماں کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گئے۔ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، شہزادے کیا ہوا؟ کہا امی جس یار سے ملنے گیا تھا اس یار کو دیکھ نہیں پایا۔ ماں جب اتنا سنا نا بے قرار ہو گئی۔ اویس کیا ہوا بیٹے، کیا وہ تجھ سے ملے نہیں؟ کہا امی جب میں گیا وہ میرے جانے سے پہلے کہیں جا چکے تھے۔ کہا تو پھر ٹھہر جاتے۔ کہا امی ٹھہرتا کیسے، اگر رک جاتا تو نے مجھے سورج چھپنے تک کا وقت دیا تھا۔ ماں اگر میں رک جاتا نا تو پھر جو وقت تو نے دیا تھا تیری نافرمانی ہو جاتی۔ ماں میں نے تیری رضا کے لیے محبوب کا دیدار قربان کر دیا۔
جیسے اتنا کہا ماں نے نا آ میرے قریب آ میرے لال، بلایا سرکار ویسے کرنی کو، گود میں رکھا لال کا سر، اور دیکھو ماں ماں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنچل اٹھا کے کہا تھا میرے مالک تو جانتا ہے نا میرا اویس تیرے محبوب کو دیکھنے گیا تھا اور اس نے میری رضا کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی ہے، مالک میں اپنے اویس سے راضی ہوں، تو بھی میرے اویس سے راضی ہو جا، اویس کرنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ماں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا سپوچھ لے لال، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا اب منبر پہ تیری باتیں کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا نے دیکھا۔ پھر میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا صحابہ تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے نا تو میرا کرتا دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے، میری امت کے لیے دعا کر دے۔ جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ والسلام، زندگی کی ظاہری آخری سانس تک میرے نبی کو امت کا غم ستاتا رہا، پھر بھی نا کوئی ملے نا اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ حضور کون سی؟ کہنا کہ بس اتنا کہہ دے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پھر وہ وقت آیا حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ یہ حضور کا کرتا لے کر کے گئے اور آپ جنگل میں تھے، کہا دیکھو بھئی حضور نے بڑی باتیں کی ہیں، دیکھیں یہ بھی کچھ پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ اپنے ذکر میں مشغول تھے، حضرت عمر نے سلام کیا، آپ نے پیچھے دیکھا بھی نہیں مڑ کے اور نام لے کر کے امیر المومنین کا جواب دے دیا۔ جب نام لے کر کے دیا کہا لگتا ہے میں امیر المومنین ہوں اس لیے مجھے جانتے ہوں، علی تم کہو۔ پھر جب علی نے سلام کیا نا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کر کے جواب دیا۔ کہنے لگے تم ہی اویس ہو؟ کہا ہاں۔ آپ فرمانے لگے بتائیے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے آپ یہ بتائیے آپ کی ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے، آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ تب حضرت اویس قرنی نے کہا تھا جس نے تم کو میرے بارے میں بتایا ہے اسی نے مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ کہا تم تو ملے بھی نہیں حضور سے، تم تو ملے بھی نہیں حضور سے، پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے تم تو حضور کے قرب میں رہے ہو نا، بتاؤ نا حضور کی یہ جو ابرو تھی یہ ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ یہ حضرت اویس پوچھ رہے ہیں، اویس قرنی کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے حضرت علی سے، کہا چلو تم تو قربت میں رہے ہو، میں نے تو نہیں گزارا ان کے پاس وقت، تم بتاؤ میرے محبوب کی یہ ابرو کیسی تھی، ابرو کیسی تھی؟ جب اتنی بات سنی نا دونوں خاموش، اس لیے کہ یہ ایسے حیا اور ادب والے لوگ تھے، کبھی نظر بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہا ہم نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ فرمانے لگے یہ پاس رہنے کا کمال ہے، آؤ تمہیں بتاؤں۔ کہا جب دور سے دیکھو تو یہ ملی ہوئی لگتی تھی اور جب قریب سے دیکھو تو دونوں ابرو جدا نظر آیا کرتی تھی۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا فرق اتنا ہے تم ظاہر میں حضور کے سامنے رہتے تھے، میں باطن میں حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر نے اگلی بات کہی، یہ لیں کیا ہے؟ کہا یہ حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ بس خدا کی قسم پھر منظر ہی الگ تھا، اس کو سر پہ رکھا، کہنے لگے میرے لیے؟ جی آپ کے لیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور کچھ بھی کہا میرے نبی نے؟ کہا میرے اویس سے کہہ دینا وہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ کہتے پھر کہو کیا کہا؟ میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ ہاں میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اویس قرنی کی چیخ نکل گئی، میں اور میری اوقات اتنی کہ وہ اپنا کہہ کے آواز دے رہے ہیں۔ کہا چاہیے کیا؟ کہا حضور نے امت کی دعا کی درخواست کی کہ کہہ دیں میری طرف سے میری امت کے لیے دعا کر دے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اویس قرنی نے جبہ جو ہے رکھا زمین پہ، سجدے میں آ گئے، کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے، امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس پیارے محبوب کا دیا ہوا تحفہ تو
پہن لے. ہم وعدہ کرتے ہیں بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تیرے محبوب کی امت بخشیں گے. کہتے نہیں مالک میں اب بھی راضی نہیں ہوں, میں جبہ تب پہنوں گا جب تو اور امت بخشے گا. آواز آتی ہے آدھی امت بخش دی ہے, اب تو پہن لے. کہتے مالک اور بخش. آواز آتی ہے اویس سر اٹھا لے, آدھی امت تیری دعا سے بخشیں گے, آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی جائے. اللہ ہوا. عرض کرتے مالک یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آتی میری محبوب کی امت میں شہزادہ پیدا ہوگا. جس طرح نبیوں میں نے محبوب کو کمال بخشا ہے, اسی طرح میں نے ولیوں میں عبد القادر جیلانی کو کمال بخشا ہے. آدھی امت تیری دعا سے, آدھی عبد القادر کی دعا سے بخشی جائے گی. مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ, قسمت والے ہیں کہ ہمیں